بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمارا یہ طائف کا سفر تھا۔ طائف کی زیارتوں کے بعد اس جگہ پہ آئے ہیں ہم، تو اس کا نام ہے مسجد قرن المنازل۔ یہ میقات ہے، میقات کا نام ہے میقات قرن المنازل بھی ہوتے کوئی، اور کوئی اسے میقات قرن المنازل بھی ہوتے۔ یہ مسجد ہے، دیکھیے یہ خوبصورت مسجد، اس کا مینار دیکھو یہ ماشاءاللہ۔ اور جو بھی حضرات طائف سے واپسی میں آتے ہیں تو یہیں پر عمرہ کر کے جاتے ہیں۔ یہ میقات بڑی میقات ہے، یہ میقات جو ہے بڑی میقات ہے، اور یہاں سے بغیر احرام کے کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ احرام کے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے، عمرہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر کوئی بغیر احرام کے یہاں سے جائے گا تو اس پر دم لازم آئے گا، یا تو پھر دوبارہ آ کے یا تو دم دینا، یا پھر دوبارہ یہاں پر آ کر احرام باندھ کر جو ہے نیت کر کے پھر اس نے جو ہے عمرہ کرنا ہے۔ اب دیکھیے، عمرہ جو ہے آپ اپنے نام سے کر رہے ہیں تو آپ کے نام سے نیت کیجئے، یا کسی اور کے نام سے کر رہے ہیں تو ان کا نام لے کر آپ کو نیت کرنا ہے۔ آپ جس کا بھی نام لے سکتے ہیں، مرحومین کا بھی لے سکتے ہیں، زندے کا بھی لے سکتے ہیں، دونوں کا لے سکتے ہیں۔ اور نیت بھی بالکل سادی ہوتی ہے، اور نیت کے بعد انشاءاللہ وہ طریقہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ تو پہلے نیت کر لیجئے آپ۔ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اسے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد۔ دیکھیے، اب ہم احرام باندھ چکے ہیں، اور احرام کی ہم نے نیت بھی کر لی ہے۔ احرام کی جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ ہم سب پر لاگو ہو چکی ہیں۔ احرام کی پابندیاں کیا ہے؟ خوشبو نہیں لگا سکتے آپ، ناخن نہیں کتر سکتے، بال نہیں کتر سکتے، کیڑا مکوڑا رہا تو وہ بھی نہیں مار سکتے، سر میں اگر جو رہی تو اسے بھی نہیں مار سکتے، اور جو ہے غیر ضروری لایانی چیزوں سے زندگی میں ہمیشہ بچنا چاہیے، لیکن عمرے کی حالت میں تو خاص طور سے بچنا چاہیے۔ عمرے میں 4 ارکان اہم ہوتے ہیں، اس کا آپ خیال رکھیں۔ سب سے پہلا ہے احرام باندھنا، جو ہم باندھ چکے ہیں۔ احرام باندھ کے نیت کرنا پہلا رکن ہے۔ دوسرا ہے اس کا خانہ کعبہ کا طواف کرنا 7 چکروں کے ساتھ۔ تیسرا ہے صفا مروہ کی سعی کرنا 7 چکروں کے ساتھ۔ اور چوتھا ہے حلق کرنا، یعنی کہ اپنے پورے بال منڈا دینا۔ عورت نے اپنی انگلی میں جتنے بال آتے اتنے نکالنا ہے، اور مرد حضرات نے جو ہے اپنے پورے بال نکال دینا۔ اور اگر کبھی کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ میرے طواف میں کوئی گڑبڑ ہوئی یا میرے صفا مروہ میں کوئی گڑبڑ ہوئی، تو آپ نے احرام نہیں اتارنا اور بال نہیں منڈانا، قصر بھی وہ آپ کا جو ہے حلق بھی نہیں کرنا اور بال بھی نہیں منڈانا۔ اس سے یہ ہوگا کہ دوبارہ آپ عمرہ طواف کر سکتے ہیں، دوبارہ جو ہے صفا مروہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے بال منڈا دیے ارکان کے کمی کے بعد، طواف کم کر دیا، اپنے چکر ساتھ نہیں کیے، صفا مروہ میں گڑبڑ ہو گئی اور آپ نے جو ہے احرام اتار دیے اور بال نکال دیے، تو پھر آپ پر دم لازم ہوگا۔ اس لیے اگر کسی قسم کی کوئی غلطی کا آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے کچھ غلط ہو رہا ہے، تو آپ نے احرام نہیں باندھنا اور آ کر میرے سے پوچھ لینا۔ سب کریں گے اس پر عمل؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔